प्रिंसिपल साहब, मौजूद اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، میں یہاں پر کوئی تقریر کرنے نہیں آیا۔ میرا یہاں آنے کا مقصد آپ کے سامنے چند سوالات پیش کرنا ہے۔ ہم نے ایک بات سن رکھی ہے کہ اگر اپنے گھروں میں چور نہ ہو تو چوری نہیں ہوتی، مگر ہمارے گھروں میں چوری معمول بن چکی ہے۔ پہلے وقتوں میں بہت کم قتل ہوتے تھے، اور اگر ہوتے بھی تھے تو کسی ایسی جگہ ہوتے تھے جہاں آبادی کم ہوتی تھی، مراد یہ کہ جہاں لوگ کم ہوتے تھے۔ مگر آج یہ بھی معمول بن چکا ہے۔ پہلے وقتوں میں بینک کے سامنے کھڑے چوکیدار کو اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ تم ملک کے پیسے تنخواہ لے کر برباد کرتے ہو، آپ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ مگر میرے معززین، آج میں جس اسکول میں پڑھتا ہوں وہاں باہر میری اور میرے تمام ساتھیوں کی حفاظت کے لیے چوکیدار کھڑا ہوتا ہے، اور یہ بھی معمول بن چکا ہے کہ اس میں چوری ہوتی ہے جہاں اتفاق ختم ہو جائے۔ قتل عام وہاں ہوتا ہے جہاں اتفاق نہ ہو، امن برباد وہاں ہوتا ہے جہاں بے اتفاقی پیدا ہو جائے، اور یہ وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں دوسروں کی باتوں کو سہنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، اور آپس میں رحیم ہو جاؤ۔ اگر ہم اپنی آرا کو کم کر دیں اور دوسروں کی باتوں کو تسلیم کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے گھروں میں چوری اور قتل و غارت کے بازار گرم نہیں ہوں گے۔ بقول شاعر، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دو، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دو، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دو۔ آپس میں پیار محبت اور خلوص سے رہیں، اور جب دشمن میری آنکھ سے دیکھے تو اس کے سامنے ڈر جائیں، جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ او ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، او ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ اگر ہم اپنوں میں بیٹھے ہوں، یعنی اگر اپنوں کی محفل میں ہوں تو ریشم کی طرح نرم ہو جائے، اور اگر سچ اور جھوٹ کی جنگ ہو تو ایمان والوں کی طرف اولاد بن جائے۔ اگر ہم آپس میں تفریق کو ختم کر دیں تو ہم پھر سے امن حاصل کر سکتے ہیں۔ بقول شاعر، فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر دشمن کے راستے میں رکھے ہوئے کانٹے کو ہم ہٹائیں گے، اور اگر دشمن کے لیے ہم راہ ہموار کریں گے، اور اسی طرح اگر اپنی ہی کلاڑی اپنی پاؤں پر ماریں گے تو معزز سامعین کرام، خون بھی ہمارا بہے گا، نقصان بھی ہمارا ہوگا، اور امن بھی برباد ہمارا ہوگا۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام چند اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ساتھ دینے کا دم بھر لو، یہ نفرتیں یہ ظلم ختم کر لو، کرو 313 کا ایمان پیدا، کہ جس میں عمر اور ابو عبیدہ، یہ کفر کے نشاں اب ختم کر لو، میرا ساتھ دینے کا دم بھر لو۔